آپ لوگ جو ہم سب جو خامخواہ کے غموں میں خامخواہ کی پریشانیوں میں جا رہے ہیں تو نہ جایا کریں, لائف کو انجوائے کریں. اللہ نے ہمیں اصل میں خوشیاں دی ہیں, ٹینشنیں تو صحابہ نے اٹھائی ہیں, سمجھ رہے ہو, پریشانیاں تو ان لوگوں نے اٹھائی ہیں, میدان جنگ میں کٹتے تھے, شہید ہوتے تھے, بھوک کے اس سے یہ حالت ہوتی تھی. قرآن کہتا ہے او مسکینن ذا متربہ, ایسے مسکین کو کھانا کھلاؤ جس کو بھوک نے اس کے پیٹ کو مٹی سے ملا دیا ہو, زمین پہ پڑ جاتے ہیں نا بھوک کی وجہ سے. وہ لوگ تھے اصل میں جن کو پریشانی تھی, غربت کی, مہنگائی کی. ہمیں وہ پریشانیاں نہیں ہیں, ہم غریبیوں پہ اعتماد کر کے بیٹھ گئے ہیں. تو خوش رہنا سیکھو. اللہ کو یہ نا ٹیڑے میڑے چہرے پسند نہیں ہیں. ہر وقت مصیبت میں یار یہ نہیں ہو رہا, یہ نہیں مل رہا, یوں نہیں مل رہا, ایسے نہیں ہو رہا, یہ اللہ کو خوشی نہیں ہوتی, اللہ کو غصہ آتا ہے. دیکھو ایک باپ اپنے بیٹے کو کھلاتا ہے, پلاتا ہے, اس کو مختلف چیزیں دے رہا ہے, بلکہ باپ سے زیادہ شوہر کی مثال زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی. ایک شوہر ہے اپنی بیگم کو کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی ہے, اس کو شاپنگ بھی کراتا ہے, اس کو تمام نعمتیں دے رہا ہے. بیگم ہر وقت منہ بنا کے بیٹھی رہتی ہے. کتنا غصہ آئے گا نا مرد کو, کیونکہ ہم لوگ آدمی ہیں نا, ہم لوگ کو پتا ہے ان چیزوں کا. کتنا غصہ آتا ہے نا. آدمی کہے گا بیگم کبھی منہ پہ مسکراہٹ بھی لے آیا کرو, کبھی اچھا بھی بول دیا کرو. ایک آدمی کسی کے گھر گیا, میزبان نے کہا یہ کھانا کھائیے, مہمان نے کہا نہیں, میزبان نے کہا کبھی اچھا بھی کھا لیا کریں, آ جائے کھانا کھا لیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو کتنا غصہ آتا ہے نا آدمی کو ناشکری بیوی پہ. بھائی بیگم کبھی منہ سے اچھا بھی بول دیا کرو. تو اس کو اتنا غصہ نہیں آتا, آپ کو اتنا غصہ نہیں آتا جتنا اللہ کو آتا ہے, کہ ان کو ساری نعمتیں مل رہی ہیں, ساری خوشیاں, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, سو رہے ہیں. ان کو ٹینشن اس کی ہو رہی ہے میرا بچہ سٹی اسکول میں کیوں نہیں پڑھ رہا, بیکن ہاؤس میں کیوں نہیں پڑھ رہا, اور مجھے ذاتی گھر کیوں نہیں مل رہا. تو اللہ کو غصہ آتا ہے ان چیزوں پہ. تو اللہ کو خوش لوگ پسند ہیں, سمجھتے ہو. غمزدہ لوگ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہیں. غم صرف ایک اٹھاؤ, آخرت کا. غم کون سا اٹھاؤ؟ آخرت. میں آپ کو بتاؤں, ہم نے اللہ والوں کو دیکھا ہے, ان کو جب کوئی دنیا کی مصیبت پہنچتی ہے نا تو ان کو غمزدہ ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے. غمزدہ ہوتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے. اللہ کہے گا اتنی خوشیاں تجھے دی ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ آخر عمر میں بیمار ہو گئے, تو جب کوئی ان کے پاس عیادت کے لیے جاتا نا تو ایک عالم آئے ان کی خدمت میں, عیادت کے لیے گئے اور کہنے لگے آپ کو دیکھ کے بڑی ٹینشن ہو رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا مجھے تو ہو نہیں رہی, آپ کو پتہ نہیں کیوں ہو رہی ہے. انہوں نے فرمایا کہ میری عمر 70 سال سے زیادہ ہو گئی ہے, اب بھی بیمار نہیں ہوں گا تو کب ہوں گا بیمار بھائی. اب تو اس عمر میں تو زیادہ تر لوگ مر چکے ہوتے ہیں, ہم زندہ ہیں اس پہ غنیمت ہے بھائی. تو ٹینشن نہیں لے رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں اب بھی نہیں بیمار ہوں گے تو کب ہوں گے بھائی, اب تو بیماری کی عمر ہے بھائی, اب تو جو ہے غریبی چل رہا ہے. پھر بھی مانتے نہیں تھے کہ میں بیمار ہوں. ٹھیک ہے نا, ان کو کہ مجھے شرم آتی ہے اپنے آپ کو بیمار کہتے ہوئے. بلکہ حضرت تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے اگر بیمار ہو نا دوائیں چھپ کے کھایا کرو, دنیا کو نہ بتایا کرو میں بیمار ہوں, میں یہ ٹیبلٹ. آج کل دوائیں کھانا فیشن بن گیا ہے. جتنا بڑا آدمی ہوگا نا شوگر کی گولیاں کھا رہا ہوگا وہ. یہ ایک فیشن ہے کہ سر جو ہے صبح یہ ٹیبلٹ لیتے ہیں, شام کو یہ ٹیبلٹ کھاتے ہیں. غریب آدمی ٹیبلٹ ویبلٹ بیچارہ وہ پاپے چائے میں ڈبو کے کھا رہا ہوتا ہے. یہ مالداروں کے مسائل ہیں کہ سر آپ کی شوگر کہاں پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے نا, مالدار جس کو شوگر نہیں ہے غریب آدمی ہے, اس کو شوگر ہی نہیں ہے. یہ تو فیشن ہے نا. تو حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بیمار بھی ہونا دوائیں چھپ کے کھایا کرو, لوگوں کے سامنے اپنی کمزوریوں کو اور بیماریوں کو شو مت کرو. سمجھتے ہو, کہا کہ صحیح ہے بس ہم ٹھیک ہیں, بہترین ہیں. یہ کچھ زیادہ تقویٰ ہو جائے گا, آپ کھا لیں. ایسا نہ ہو شوگر ہو گئی, آپ چھپ کے کہیں جگہ نہیں مل رہی تو مر ہی گئے. اب جو دواؤں کا عادی ہو جاتا ہے وہ تو کیا چھپ کے کھائے گا, وہ تو کھلے عام کھاتا ہے. اچھا کچھ دوائیں نہیں ہیں, وہ کہلاتی ہیں دوائیں. جیسے ملٹی وٹامن گولیاں, یہ کوئی دوائیں نہیں ہیں. اگر یہ کوئی کھا رہا ہے تو یہ کوئی دواؤں کی فہرست میں یہ چیزیں نہیں آتی ہیں. تو لیکن جو بیماریاں ہیں نا, جس کو لوگوں نے بیماریاں سمجھ رکھے ہیں, ان کو بیماریاں سمجھ لیا ہے, تو کوشش یہی کرو بھائی ہم صحت مند ہیں, ہم سب ٹھیک. سب کیا چل رہا ہے؟ اوکے کی رپورٹ چل رہی ہے. جب کوئی پوچھا کرے کیا حالات ہیں, بولو سب اوکے کی رپورٹ ہے. رپورٹ کا لفظ میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ رپورٹوں پہ لوگوں کو یقین ہوتا ہے.
دیکھو آپ کسی سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے جگر ٹھیک کام کر رہا ہے, لیور ٹھیک ہے, آپ کا کڈنی ٹھیک ہے, وہ کہے گا ہاں ٹھیک ہے. آپ کہیں گے رپورٹ ہے تمہارے پاس, لیب سے رپورٹ ہے؟ وہ کہے گا ہاں جی یہ رپورٹ ہے. تو رپورٹ دیکھ کے یقین آ جائے گا نا. تو صرف یہ نہیں بتایا کرو میں خیریت سے ہوں, آپ بولو میرے پاس خیریت کی باقاعدہ رپورٹ ہے. ٹھیک ہے.